اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. پروردگار عالم کے لطف و کرم سے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور پچھلے ہفتے کی سیشن میں ہم نے آپ کی خدمت میں آداب وضو کے عنوان سے چند چیزیں عرض کی تھیں اور آج ہم نماز کے آداب کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، نماز کے فضائل کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. معمولاً روایات کے اندر فلسفے کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. معمولاً 2-3 الفاظ اصطلاحات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس چیز کو جس کو ہم فلسفہ نماز کہتے ہیں. یا تو کہتے ہیں علل الصلاۃ، علل یعنی علت کی جمع، نماز کی علتیں کیا ہیں. یا کہتے ہیں آداب الباطنیہ، آداب الباطنیہ یعنی نماز کے باطنی آداب. ایک نماز کے ظاہری آداب ہیں جو جسم سے مربوط ہیں، یعنی مثلا اگر کوئی پوچھے رکوع کے ظاہری آداب کیا ہیں تو ہم کہتے ہیں رکوع کے ظاہری آداب یہ ہیں کہ اس کی کمر سیدھی ہو، اس کی گردن سیدھی ہو، سر اسی کی سطح میں قرار پائے، ہاتھ اس نے مثلا زانوں پہ رکھے ہوئے ہوں. مردوں کے لیے ہم اس طرح سے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ہاتھوں کو اس نے پھیلایا ہوا ہو، دونوں ٹانگوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو، اس کو ہم ظاہری آداب تعبیر کرتے ہیں. اور ایک ہم کہتے ہیں روایات میں بیان فرمایا آداب الباطنیہ. تو جو کچھ ہم بیان کرتے ہیں جس کو ہم اس وقت فلسفہ نماز تعبیر کرنا چاہ رہے ہیں ان لیکچرز کے ٹائٹل کے عنوان سے، اس کو روایات علل الصلاۃ یا آداب الباطنیہ تعبیر کرتے ہیں. ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے جس کو اسرار الصلاۃ کہتے ہیں، نماز کے راز، اسرار الصلاۃ بھی کہتے ہیں، جیسے کہ امام خمینی کی کتاب اسرار الصلاۃ موجود ہے. اسی طریقے سے مختلف کتابیں اس موضوع کے اوپر لکھی جاتی رہی ہیں. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں پہلے نماز کے حوالے سے اور اس کے بعد اس کو گفتگو کو شروع کرتے ہیں. آداب الصلاۃ کتاب میزان الحکمہ میں، یہ میرے ہاتھ میں عربی ہے، آپ اردو میں اگر دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو نماز کے چیپٹر میں ملنا چاہیے، نماز یا عبادات کے چیپٹر میں. میزان الحکمہ، میزان الحکمہ جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. کتاب چیپٹر کا نام ہے آداب الصلاۃ اور اس کے اندر روایت بیان فرمایا ہے. روایت اللہ کے رسول سے ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی فرمائے ان الرجلین من امتی یقومان فی الصلاۃ ورکوعہما وسجودہما واحد وان ما بین صلاتیہما مثل ما بین السماء والارض. فرماتے ہیں میری امت کے 2 مرد نماز انجام دیتے ہیں جن کے رکوع اور سجود ایک جیسے ہیں، لیکن ان کی نمازوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. بس ہو سکتا ہے کوئی ظاہری طور پر وہی اعمال انجام دے جو دوسرا انجام دے، لیکن دونوں کی نماز کے درمیان زمین اور آسمان کا فاصلہ ہو جائے. ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ اس کے اجر کے حساب سے ہو سکتا ہے، اس کے اسٹینڈرڈز کے حساب سے ہو سکتا ہے. چند اور روایات، متعدد روایات اس مفہوم کے اوپر ہیں اور ان میں سے ایک اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بہت ساری روایات ہیں جنہوں نے نماز کو بیان کیا ہے کہ کچھ پڑھنے والے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کی نماز کپڑے کی طرح لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اس طرح ہمارے پاس روایات موجود ہیں. بہت ساری ایسی روایات ہیں، یعنی 1 سے زیادہ 10 سے زیادہ روایات شاید، اور خضوع اور خشوع کے اوپر بہت زیادہ تاکید ہونے والی روایات ہمارے پاس موجود ہیں. ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں جو اس مطلب کو منتقل کر رہی ہوں.
روایت میں اس طرح ارشاد فرمایا، نماز میں سے بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں جس کا نصف قبول نہیں ہوتا، بعض ایسی ہوتی ہیں جن کا 1/3 قبول نہیں ہوتا، بعض کا 1/4 قبول نہیں ہوتا، بعض کا 5 میں سے 1 حصہ قبول نہیں ہوتا، یہاں تک کہ 10 میں سے 1 حصہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ بعض نمازیں ایسی ہیں جن کا 1/10 بھی قبول نہیں ہوتا، یعنی 10% بھی قبول نہیں ہوتا، اور ان نمازوں میں سے بعض ایسی ہیں جن کو پڑھنے والے کے چہرے پر کپڑے کی طرح مار دیا جاتا ہے، اور تمہاری نماز میں سے وہی قبول ہوگی جس پر تمہارا دل توجہ دے گا۔ یہ اسٹینڈرڈ ہے۔ جب تک ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے سامنے کہہ رہے ہیں، اس وقت تک نماز قبول ہے۔ اپنے آپ کو کسی فریب میں مبتلا مت کیجیے گا، اپنے آپ کو کسی دھوکے میں مبتلا مت کیجیے گا۔ نماز میں سے بس اتنا قبول ہے جس میں ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان 3 پوائنٹس کو پکڑ لیا اور آپ نے اپنی نماز میں صرف ان 3 پوائنٹس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا، آپ کی نماز امپروو ہو جائے گی، آپ کی نماز کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ مثلا اس روایت کو بھی دیکھیے گا، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ان نمازوں میں دنیا کے امور سے کوئی چیز اس کے ذہن میں نہ آئے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف 2 رکعت نماز۔ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ان 2 رکعت نمازوں میں دنیا کے امور میں سے کوئی چیز اس کے ذہن میں نہ آئے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک روایت موجود ہے ہمارے پاس، روایت میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کو 2 بہت بڑے اونٹ کسی نے ہدیہ کیے، فرمایا کہ یہ ان میں سے ایک اونٹ اس کو دوں گا جو اپنی 2 رکعت نماز میں دنیا کے بارے میں نہ سوچے۔ فرمایا کوئی شخص اللہ کے رسول کے پاس نہیں آیا سوائے امیر المومنین کے، جن کو دونوں اونٹ دے دیے۔ صرف مولا تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے دونوں اونٹ انہیں عنایت فرمائے۔ اس اعتبار سے ہم سمجھ سکتے ہیں ان روایات کو دیکھتے ہوئے کہ اصل نماز کیا ہے۔ ایک روایت اور اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے حضرت ابو ذر سے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 رکعت چھوٹی سی نماز مقتصدتان، فرمایا رکعتان مقتصدتان، یعنی 2 رکعت نماز جو بہت اختصار کے ساتھ پڑھی گئی ہو۔ مختصر میں دال ہے، یعنی اقتصاد کے ساتھ۔ اقتصاد کا مطلب عربی میں لیا جاتا ہے کہ اس میں بہت آپ نے کم اندازے میں کیا ہے۔ 2 رکعت جو کم مدت کی ہے، فی تفکر، جو تفکر کے ساتھ ہے، خیر من قیام لیلۃ، پوری رات کی ان نمازوں سے بہتر ہے، والقلب لاہن، جس میں دل کھیل رہا ہے۔ صحیح، 2 رکعت نماز مختصر سی جو اللہ کی طرف توجہ دے کر پڑھی جائے، اس پوری رات کی نماز اور عبادت سے بہتر ہے جس میں دل کھیلتا رہے، جس میں دل کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے۔ اچھا، اب اس سلسلے میں اگر آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی کتاب، جو میرا اپنے خیال ہے ہر طالب علم طالبہ کو سب سے پہلی کتابوں میں سے جو کتاب پڑھنی چاہیے وہ آیت اللہ شہید دستغیب کی صلاۃ الخاشعین، یعنی خاشعین کی نماز ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا، یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ اپنے اگر زندگی میں اتنی پابندی کر سکیں کہ ہر سال 1 دفعہ ضرور پڑھیں، اسے ہر سال 1 دفعہ ضرور پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے۔ کاش ہمیں یہ جملہ یاد رہے کہ جس نماز میں توجہ نہیں ہوگی اتنا حصہ نماز کا قبول نہیں ہوگا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات ہماری 2 رکعت نماز میں سے شاید ہی کوئی حصہ قبول ہو رہا ہو، کیونکہ توجہ ہے ہی نہیں۔ اور اس درس کا ایک ہدف یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر دوبارہ انسپریشن آئے اور آپ اور میں دوبارہ اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی طرف جائیں، زیادہ سے زیادہ بہتر پہ توجہ دیں۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلاۃ الخاشعین کی نماز جو کتاب ہے آیت اللہ دستغیب کی، اس کتاب کو آپ ہر سال کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھتے رہیے۔
تو آپ کے اندر دوبارہ وہی انسپریشن آتی رہے گی۔ یہ چند روایات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی نماز کی اہمیت کے اعتبار سے اور نماز کے اندر جو کچھ آپ کو درکار ہے اس کے اعتبار سے۔ اب ہم چاہیں گے کہ نماز کی مصلحتوں اور حکمتوں کی طرف توجہ دیں۔ اس سلسلے میں بھی کچھ روایات موجود ہیں جن میں سے بعض نے بعض امور کو بیان کیا ہے اور کچھ تفصیل سے اور کچھ انتہائی اختصار سے بیان ہوا ہے۔ ایک روایت جو ایک عام ایک جنرلائز معیار دیتی ہے، یعنی جو تمام نمازوں کے لیے معیار دے رہی ہے، وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مولا چھٹے امام سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ حدیث قدسی ہے یہ، اللہ نے حدیث قدسی میں نبی سے ارشاد فرمایا، اس کی نماز قبول کروں گا جو میری عظمت کے لیے متواضع ہو، جو میری عظمت کے سامنے اظہار تواضع کرے، اپنے نفس کو میری خاطر شہوات سے دور رکھے۔ ایک دفعہ ہم لوگ انسانوں کے خوف سے شہوات سے دور رہتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ مجالس پڑھ رہے ہیں وہ انسانوں کے خوف سے بھی بے پردہ نہیں آئیں گے سامنے، ان کو خوف ہوگا کہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔ فرمایا یکف نفسہ عن الشہوات من اجلی، جو میری خاطر، من اجلی میری خاطر اپنے نفس کو شہوات سے دور رکھے۔ یقطع نہارہ بذکری، اپنے دن کو میرے ذکر کی خاطر منقطع کر دے، یعنی دن کے اندر جب نماز کا وقت آئے نماز کی طرف پہلے جائے اور اپنے دن کی مصروفیتوں کو توڑ دے، اور میری مخلوق کے سامنے اظہار تکبر نہ کرے، میری مخلوق کے سامنے اظہار تکبر نہ کرے، بھوکے کو کھانا کھلائے، برہنہ کو لباس دے، جو مصیبت میں پڑا ہے اس پہ رحم کرے، جو گھر سے دور ہے اس کو پناہ دے۔ فرمایا اس شخص کا نور سورج کی طرح چمکاؤں گا، اس شخص کے لیے اندھیرے میں نورانیت قرار دوں گا اور جہالت کے موقع پر اس کو علم عنایت کروں گا۔ اللہ نے فرمایا فَذَلِكَ يَشْرِقُ نُورُهُ مِثْلُ الشَّمْسِ، اس شخص کا نور سورج کی طرح چمکے گا، خدا ایسا نور دے گا کہ یہ سورج کی طرح چمکے گا۔ وَأَجْعَلُ لَهُ فِي الظُّلُمَاتِ نُورًا، اور میں اس کے لیے اندھیرے میں نور قرار دوں گا۔ وَفِي الْجَهَالَةِ عَلَمْ عِلْمًا، اور جہالت کے عالم میں جس وقت لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں گے، نادانی میں مبتلا ہوں گے، اس کو علم نصیب ہو جائے گا۔ اب ہمیں اچھی طرح سوچنا چاہیے وہ نماز کون سی ہے جو یہاں تک پہنچا سکتی ہے۔ اچھا، اب ان تمام روایت کو میں نے تذکرہ نہیں کیا آپ کی خدمت میں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے، شاید ان میں سے بھی کچھ پہلے سے معلوم ہوں گی۔ مثلا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہ سب روایات مشہور ہیں اور ہمیں معلوم ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 42 میرے خیال میں میرے ذہن میں آتا ہے، سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 42، اگر میں نے کوئی غلطی کی تو میں بعد میں اس کی کریکشن کر دوں گا، جہاں تک میرے ذہن میں صحیح ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے بیان کیا کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز تمہیں سقر میں لے کے آئی؟ سقر جہنم کی گہری وادی۔ ہمیں نہیں معلوم جہنم کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم جہنم کی وادیاں کیا ہیں، ہمیں صرف عناوین پتہ ہیں۔ جہنم کی کوئی انتہائی گہری وادی ہے، معذب وادی جس میں عذاب شدید ہے، اس کا نام سقر ہے۔ ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں سقر لے کے آئی؟ جواب دینے والے کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سورہ مدثر، ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ میں مدثر میں پہلے کئی دفعہ اس کو درس میں عرض کر چکا ہوں مجالس میں، لیکن میرے ذہن میں سورہ طٰہٰ کی ایک روایت رزق کے حوالے سے اس سے کنفیوژن ہو رہی تھی۔ سورہ مدثر میں بالکل صحیح ہے۔
ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں سقر لے کر آئی؟ فرمایا لم، یہ پوچھا گیا فرشتوں کی طرف سے، جواب دینے والے جواب کہہ رہے ہیں لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ صحیح؟ اچھا، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں لیکن ان کی نماز کو روایت نماز قبول نہیں کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے لم نکو من المصلین ضروری نہیں ہے وہ نماز نہ پڑھتے ہوں، شاید نماز پڑھتے ہوں، اس پائے کی نماز نہ پڑھتے ہوں۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا آیا اس پہ اتنی طاقت ہے کہ یہ ہمیں وہاں سے بچا لے؟ اب ذرا تصور فرمائیے گا مسلین کا ٹائٹل کتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ ابو ثمامہ ساعدی جب عاشور کے دن سید الشہداء سے کہتے ہیں کہ مولا آپ کے پیچھے ہم آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو سید الشہداء دعا میں فرماتے ہیں خدا تمہیں مسلین میں سے قرار دے، خدا تمہیں مسلین میں سے قرار دے۔ تصور فرمائے کہ یہ مجاہد ہیں، مجاہد ہیں، یہ ناصر امام ہیں، یہ قربانی دے چکے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد اب سید الشہداء فرمانے خدا تمہیں مسلین میں سے قرار دے۔ اس کا مطلب مسلین بہت بڑا لقب ہے کوئی، اور سقر میں جانے والے کہہ رہے ہیں لم نکو من المصلین، ہم مسلین میں سے نہیں تھے۔ بس مسلین کوئی بہت بڑا لقب ہے جس کے لیے بہت جد و جہد چاہیے۔ اب ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے، آیا ہماری نماز وہ نماز ہے جو ہمیں مسلی بنا دے؟ اب اگر ہمیں اس نماز کو اس نماز تک پہنچانا ہے جو ہمیں مسلی بنائے تو ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی، اپنی نماز کو صحیح حالت میں لانا ہوگا، اور اس کے بہت سارے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ آپ کی خدمت میں چند عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مجھے کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملی جس نے تمام آداب صلاۃ کو بیان کیا ہو، روایتیں مختلف حصوں کو بیان کر رہی ہیں، اور اس خاطر میں مجبور ہوں کہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں اور باقی پھر ہم اپنی گفتگو کو آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ ہم نے ایک بڑا ادب آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا کہ اس کو یہ پتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ آپ کے ذہن میں مسلسل آنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا روایت میں سے کہ فرمایا جس نے دنیا کے امور کو نہ سوچا ہو 2 رکعت نماز میں تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب ایک روایت ہمارے پاس ہے جو قدر تفصیل سے ہے، یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے ظاہراً۔ معمولاً جب جابر تنہا لکھا ہو تو معمولاً مراد جابر بن عبداللہ انصاری ہونا چاہیے، اس روایت میں صرف ان جابر لکھا ہے تو معمولاً مراد وہی ہونا چاہیے۔ البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں برسبیل تذکرہ، صرف روایت کی شناخت کے اعتبار سے جابر کا مطلب ہڈی جوڑنے والا ہے، صحیح ہے، بس یہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے۔ اگر جابر لقب کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو تو جابر کا مطلب ہڈی جوڑنے والا ہوتا ہے، یہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول کے زمانے میں مطلق جابر استعمال ہوتا تھا تو معمولاً روایت میں جو استعمال ہوتا ہے معمولاً مراد حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ میں نے عرض کیا اگر مثال کے طور پر آپ کو ائمہ کی کوئی روایت ملے اور اس میں کہیں جابر کا لفظ آئے تو ظاہر ہے اس جابر سے مراد کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اہل بیت کا ماننے والا بھی ہو، ہڈی جوڑنے والا کوئی بھی شخص۔ جیسا کہ ہمارے پاس ایک روایت ہے جو اردو میں صحیفہ سجادیہ میں نہیں ہے، لیکن اگر ایک صحیفہ سجادیہ کاملہ اس کے اندر ہے اور اس میں ایک جابر کا واقعہ ذکر ہوا ہے حضرت ابو حمزہ سماری کے واقعے کے اندر۔ کہتے ہیں حضرت جابر کنت مولانا امیر المؤمنین فرآ رجلا قائما یصلی، میں مولا امیر المؤمنین کے ساتھ تھا تو میں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، بس انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، فقال له، اس شخص سے پوچھا یا ھذا اتعرف تعویل الصلاۃ، اے شخص کیا تجھے نماز کی تعویل پتہ ہے؟ فقال یا مولاي وهل للصلاۃ تعویل غیر العبادہ، تو اس نے کہا کہ اے مولا کیا نماز کی تعویل عبادت کے سوا کچھ اور ہے؟ فقال ای والذی بعث محمد بالنبوہ، ہاں اللہ کی قسم جس نے نبی کو نبی بنا کر بھیجا اس کی تعویل ہے
اس کے بعد مولا نے 7 تکبیروں کی تعویل بتائی ہے کہ جو 7 تکبیرات مستحب ہیں اس کی تعویل بتائیے. یہ آپ روایت کو وہاں دیکھ لیجیے گا. یہ تعویل غیر معمولی ہے اور کافی طولانی ہے، اور معمولاً چونکہ ہم لوگ 7 تکبیریں نہیں کہتے لہٰذا میں اس تعویل کو یہاں پہ تذکرہ نہیں کر رہا، اس میں کافی وقت لگے گا. کم از کم کیا ہے، کم از کم سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی خدمت میں وضو کی تعویل عرض کی تھی. ایک اپنے آپ سے سوال کیجیے گا، میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں، گزشتہ ایک ہفتے میں کتنی دفعہ وضو کرتے وقت یہ تعویل سوچی تھی؟ اگر نہیں سوچی پھر اگلے ہفتے اس نماز کے بارے میں سوچیں گے آپ؟ پھر کیا فائدہ ہوا؟ آیا ہم لوگ صرف علم کا بوجھ بڑھانے کے لیے آئے یہاں پر؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے. ہم علم کا بوجھ نہیں بڑھانا چاہتے، یہ علم ہمارے لیے سوال ہے. آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے ہم لوگ تمام تر چیزیں جاننے کے ساتھ ساتھ اپنے سوال کو بھی بڑھا رہے ہیں. یہ سب قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا. جن لوگوں کو نہیں معلوم، تمہیں معلوم تھا، تم نے کیا کیا؟ تو آپ تصور نہ فرمائیے کہ ہم لوگ یہاں پر صرف علم کا بوجھ بڑھانے اور علم کے نقل و انتقال کے لیے یہاں پر موجود ہیں. یہ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس علم کے اوپر عمل کریں، اپنی زندگی کے اندر کوئی بہتری لے کر آئیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اگلی نسلوں کے لیے، اس دنیا کے لیے کوئی پیغام ہو ہمارے پاس. اہل بیت کا پیغام ایک رسالت ہے، ایک ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس کو بدقسمتی سے مثال کے طور پر اپنی شخصیت کی تعظیم کے لیے استعمال کروں کہ اس سے ہمیں احترام مل جائے گا. نہیں، ہمیں احترام نہیں ملنا تھا، ہمیں اس کے نتیجے میں کچھ کام کرنا تھا. لہٰذا آپ ہرگز ایسا نہ ہونے دیجیے گا، میں بھی اپنے نفس کے ساتھ نہ ہونے دوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف علم کا نقل و انتقال کرتے رہیں. نہیں، ہمیں عمل کی دنیا میں آنا ہے. اگر آپ کو وضو کی تعویل پتہ چلی ہے تو یہ طے نہیں ہے کہ یہ صرف پتہ چلنے کے لیے، یہ طے ہوا ہے کہ آپ نے عمل کرنا ہے. اور اگر آپ عمل نہیں کریں گے آپ اپنے لیے مصیبت بنا لیں گے. کم از کم آپ عامل ہوں، چاہے پورے پہ عمل نہ کیا ہو، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ اللہ کی طرف سے آپ عامل کہنا ہے، عمل کرنے والے کہنا ہے، تارک نہ کہنا ہے، ترک کرنے والے نہ کہنا ہے. مثلا آپ نے ہفتے میں جتنی دفعہ وضو کیا ہو شاید توجہ نہ دی ہو. آپ نے وضو میں مثلا جتنے اعضاء کو وضو کیا ان سب میں توجہ نہ دی ہو، کم سے کم ایک دفعہ تو ہونا چاہیے. ہر وضو پر کوئی ایک عضو پہ تو توجہ دیں. آپ عامل کہنا ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ٹائٹل اہم ہے. آپ عامل ہیں یا تارک ہیں؟ کم از کم اتنا عمل کر لیں قیامت کے دن ہم لوگ تارک نہ کہنا ہے کہ یہ لوگ عمل کو ترک کرنے والے تھے. چونکہ آپ جان چکے ہیں، اب آپ غافل اور جاہل نہیں ہیں، اب آپ تارک ہیں. نعوذ باللہ تعالی. اور عمل کریں گے تو عامل ہیں. آپ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور مشکل میں پھنس جائیں. یعنی آپ تصور فرما رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ثواب لینے آئے تھے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے حساب کو بھاری کر کے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. اپنے لیے یہ مشکل مت بنائیے گا، آپ کو عمل کرنے والا بننا ہے. لہٰذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جہاں پہ آپ وضو کرتے ہیں وہاں پر پلاسٹک کوٹنگ کر کے لٹکا لیجیے تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ بنے. یہ دعائیں ہر جگہ موجود ہیں، توضیح مسائل کے اندر بھی موجود ہیں، اور اگر اور بڑی کتابوں میں دیکھیں تو اس میں یقیناً موجود ہیں. تو توجہ فرمائیے گا. مجھے بہت زیادہ اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے اپنے نفس سے بھی اور آپ سے بھی، مجھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ صرف علم کو بوجھ لے کے پھرتے رہیں. ہمیں عمل کرنا ہے، عمل کی دنیا میں آئیں. اور یہ میں آپ کی خدمت میں مکمل سکون سے عرض کر دوں، پھر مجھے یاد دلانا پڑتا ہے 27 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے. ایک ہفتے آپ نے آداب کے ساتھ نماز پڑھ لی، آپ کو معنویت ملے گی. ایک ہفتے بھی پڑھ لی بہت ہے. آپ نے ہفتے بھر کی نمازیں، روزانہ کی نمازیں آداب کے ساتھ پڑھ لیں. جب یہ آداب آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے اور جو وضو کے سائے میں عرض ہو چکے ہیں، یقین فرمائیے آپ کی معنویت میں کوئی نہ کوئی ترقی ہوگی سوائے ایک مصیبت کے کہ لقمہ حرام ہو. پھر کچھ نصیب نہیں ہوتا. حرام لقمے کے ساتھ کچھ نصیب نہیں ہوتا. لقمہ حرام بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے بچنا ہوگا. باقی یہ ہے کہ یہ تعویلات صلاۃ، آداب صلاۃ، یہ ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں. تو آپ اس پہ توجہ فرمائیے گا. آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، آپ نے اذان دی، اقامہ دیا، دونوں مستحب ہیں. چاہیں تو آپ دیں چاہیں تو نہ دیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اقامہ کم از کم ضرور کہہ دیں، کیونکہ اس میں آپ کی توجہ بڑھ رہی ہوتی ہے، آپ کی توجہات اللہ کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں. آپ نے حقائق کا اعتراف کیا ہوتا ہے. یہ جملات کیا ہیں؟ آپ شہادت دیتے ہیں، گواہیاں ہیں اس کے اندر، یہ سب حقائق کا اعتراف ہے.
ایک حقیقت کا اعتراف. مثلا فرض فرمائیں آپ کہیں جائیں کسی خطرناک جگہ پہ کارخانے کے اندر، تو آپ کو ایک پیپر دے دیتے ہیں بعض اوقات، کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو یہ پیپر پڑھ لو. اچھا یہ پیپر پڑھنے تو کیا ہوگا، اس میں ریمائنڈر لکھا ہوتا ہے، یاد رکھنا کہ یہاں پہ کرنٹ ہے، یاد رکھنا کہ یہاں پہ یہ ہونا ہے. مثلا وہ آپ کو ایک چیک لسٹ دے دیتے ہیں، اگر بہت خطرناک جگہ تو ایک پوری چیک لسٹ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں انٹر ہونے سے پہلے ایک چیک لسٹ کو آپ ٹک کریں. وہ چیک لسٹ ٹک ہو رہی ہوتی ہے کہ مثلا آپ یہ ذہن میں رکھیے گا آپ نے یہ کر لیا یا نہیں کیا ہے، اگر آپ ایسے تو آپ نہیں اندر آئیے گا، یہ سب چیک لسٹ ہوتی ہے. یہ در حقیقت نماز میں داخل ہونے سے پہلے گویا ایک ریمائنڈر ہے کہ جن حقائق کو آپ مانتے تھے وہ یہ تھے، اللہ ہے، نبی ہے، وصی اور امام ہے. یہ نماز بہترین عمل ہے، آپ کو اللہ کی طرف بھلائی کے لیے بڑھنا ہے. ان تمام باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے آپ نماز کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. خرابی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے اقامے میں توجہ نہیں ہوتی، پھر نماز میں بھی توجہ خراب ہو جاتی ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے ہفتے اصولی طور پر ایک قانون عرض کیا تھا، دو نمازوں کے درمیان وقت اچھا گزرے نماز اچھی ہوگی، دو نمازوں کے درمیان گناہ ہوتے چلے جائیں پھر نماز اچھی نہیں ہوگی، پھر نماز میں مشکل ہوگی. لہٰذا اگر آپ کو نماز میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اپنے آپ سے پوچھیے گا میں نے کون سا گناہ کیے ہیں پیچھے، ان کی استغفار کیوں نہیں چل رہی. نماز آپ نے اقامہ کہہ لی، اب کچھ آداب ہیں، یہ جو 7 تکبیرات ہیں یہ اس وقت کی ہیں. جب آپ نے اقامہ کہہ دیا ختم ہو گئے، اب 7 تکبیرات ہیں. آپ یہاں پر چاہے ایک تکبیر کہیں، 2 رکعت نماز مختصر فکر کے ساتھ پوری رات کی نمازوں سے بہتر ہے. آپ ایک تکبیر کہیں لیکن اس تکبیر کو فکر اور شعور کے ساتھ کہیں، اور اس تکبیر سے پہلے 2 کام اور کر لیں. نمبر 1 استغفار کرنے اللہ کے حضور کہ خدایا اس نماز اور پچھلی نماز کے دوران میں نے گناہ کیے ہوں گے، شاید جن کا علم مجھے نہیں ہے اور کچھ کا علم مجھے ہے، سب کا استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی استغفار کرنا. اور آیت اللہ بہجت نے لکھا تھا، میں نے پچھلے ہفتے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ حجت خدا سے نماز میں نصرت طلب کریں کہ مولا میری نماز اچھی نماز ہو جائے. اچھا اب آپ نے تکبیرہ کہنی ہے، اس تکبیرہ پہ کم از کم کیا ہونا چاہیے؟ تکبیرۃ الاحرام. اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اب اس کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو گئی ہیں. وہ حرام چیزیں کیا ہیں؟ جسم کے اعتبار سے یہ ہے کہ اب آپ نیت نہیں توڑ سکتے، آپ کو نماز پوری کرنی ہے. یہ کہ اب آپ اپنے سر کو موڑ نہیں سکتے، آپ کو اپنے رخ کو قبلے کی سمت رکھنا ہے. یہ کہ اب آپ کلام نہیں کر سکتے، آپ کو نماز کے سوا کچھ نہیں کرنا ہے. صحیح ہے؟ یہ سب کے سب سمبولک ہے، سب کے سب سمبولک. اصل یہ جو آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس شعور کے ساتھ چیزوں کو سوچنا شروع کر دیں. ایک اور عنوان موجود ہے ہمارے پاس، فلسفۃ الحج، حج کا فلسفہ، جس کو تعویل حج بھی کہتے ہیں. حج میں مثال کے طور پر جب طواف ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی بہت عجیب تعویل لکھی ہوئی ہے، اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ یہ جو طواف ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح میں اپنے چکروں میں اللہ کے گھر کو مرکز بنا رہا ہوں، اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے ہدف میں خدا کو مرکز بناؤں گا، خدا کو مرکز بناؤں گا. زندگی میری خدا کی خاطر گزرے گی، وہ میرا ہدف ہوگا. بس 7 چکر لگاتا ہے اپنی زندگی کے 7 ادوار کو دیکھتے ہوئے، اور کہتا ہے کہ ہر چکر میں مرکز خدا ہے، خدا کا حکم مرکز بنے گا، خدا کا ہدف میرے ہدف بنے گا. اس طریقے سے تکبیرہ کے اندر بھی ہے، یہ سب سمبولک ہے. یہ کہ میں قبلے کی سمت کھڑا ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی میری زندگی کے اصلی ڈائریکشن خدا ہے، جو معین کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے وہ خدا ہے. یہ کہ اب مجھ پر کچھ حرام ہے، میں اپنے رخ کو موڑ نہیں سکتا، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اب میں اپنی توجہات کو خدا کی طرف رکھوں گا، اور میرے لیے حرام ہے کہ میں اپنے ذہن کے اندر اور چیزیں سوچوں. اب اسی کے ساتھ آداب ہیں اس کے، مثلا ہاتھ اٹھائے. یہ جو ہاتھ اٹھانے کس بات کی علامت ہے؟ یہ کہ میں اعتراف کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں خدا کے سامنے. جس طرح ایک انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے میں سرنڈر ہوں، میں تسلیم، تو ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں خدایا اعتراف کرتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے سامنے تسلیم. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
ہم اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں خدا متعال کے سامنے اس ہاتھ کو اٹھا کے، اور قبلہ رخ ہو کر خدا متعال سے کہتے ہیں خدا تو ہی اصل ہے، میں تیرے سامنے تسلیم ہوں. اور اس کے بعد اللہ اکبر. کیا مطلب؟ اے خدا تو ہی عظیم ہے، عظمت تیرے لیے، جلالت تیرے لیے. ہم بس روایت موجود ہے کہ اگر کوئی تکبیر کہے اور اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہ آئے تو اس کی تکبیر قبول نہیں ہے. خدا ہمیں محفوظ کرے. ہم پتہ نہیں کتنی تکبیرات بغیر عظمت کے کہہ رہے ہیں، بغیر جلالت کے کہہ رہے ہیں. اعوذ باللہ، اہانت ہے خدا متعال کی بارگاہ میں. خدا ہم سب کو محفوظ کرے. واقعا اللہ نہیں معلوم کس کے صدقے میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن خدا متعال سے عاجزانہ اس بات کا صدقہ طلب کیا جا سکتا ہے. خدا نہیں معلوم کس کی دعا قبول ہونی ہے، لیکن کسی کی بھی دعا قبول ہو، ہماری نماز اچھی ہو جائے کس طریقے سے. یہ اصل معیار ہے. نماز بہتر ہو گئی، سب بہتر ہو سکتا ہے. نماز صحیح نہیں ہوئی، یہ یقین فرمائیے یہ علم وغیرہ یہ سب چیزیں تقریباً پھر فضول ہیں. اس کا مطلب ہم لوگ کھیل رہے ہیں آپ سے. پہلی چیز جس پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی وہ یہ کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے. خدا نے متعال سے کہا خدا ہم تسلیم ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تیری بارگاہ میں آئے. دنیا میں بڑے لوگ اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے رکاوٹیں رکھتے ہیں، لیکن خدا ہے جس نے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی، قبول کرتا ہے اپنے بندوں کو. لہذا پاکیزگی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں خدا متعال کی بارگاہ میں، اعتراف کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. چند سیکنڈ بھی اگر آپ رک جائیں، 1-2 سیکنڈ، اور اس تکبیر کے ساتھ عظمت کو سوچ لیں، یہ کہیں بہتر ہے ہمارے لیے، بہت بہتر ہے. اپنی عادت بنا لیں کہ جیسے ہی آپ تکبیرۃ الاحرام کہیں 1-2 سیکنڈ کے لیے رک کر اللہ کی عظمت کو سوچیں. خدا عظیم ہے، اس کی عظمت ہے، ہم اس کے سامنے حقیر ہیں. اور اس کی مختلف تمثیلات ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک چیز یہ سوچیں کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ 2-3 پوائنٹس ہیں جو سوچنے کے لیے. کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ صرف انسان یہ سوچے میں خدا کے سامنے ہوں. تو ہمارے پاس موجود ہیں روایات، دسیوں روایات کے اہل بیت کے بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. کیوں ہمارے دل اتنے سخت ہیں؟ کیوں ہمیں خدا کے مطابق کوئی خوف نہیں ہے؟ اور بخدا میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ مجھے نصیحت ہو جائے کہ ہم سب کو نصیحت کرنے والے کی ضرورت ہے. ہم سب کو ناصح چاہیے. اور اگر ہم اپنے نفس کو نصیحت نہیں کر سکے تو ہم دوسروں کو نصیحت نہیں کر سکیں گے. ہر انسان کو پہلے اپنے نفس کو نصیحت کرنی چاہیے. لہٰذا پہلے اپنے آپ کو نصیحت کریں کہ ہمیں نصیحت چاہیے. ہمارے دل کیوں سخت ہیں؟ کیوں ہم خدا متعال کے سامنے اس طرح سے لاپرواہ ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ہم 4 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم پتہ نہیں چلتا ہم نے نماز پڑھ لی. تکبیر پہ شروع کرتے ہیں، سلام پہ ختم کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا نماز ختم ہو گئی. وہاں سے اعتراف شروع کریں اللہ کی بارگاہ میں، اس کی عظمت جلالت کا اعتراف کریں. چند سیکنڈ کے لیے سوچیں میں خدا کی بارگاہ میں ایسے کھڑا ہوں جیسے قیامت کے دن مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا. اس دن کتنی ذلت کا دن ہو سکتا ہے اگر آج یہ نماز قبول نہیں ہوئی. جتنی بھی عبادات ہم انجام دیتے ہیں، جتنے بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں، چاہے کہیں، چاہے سنیں، چاہے سوچیں، چاہے نیت کریں، ان سب کی شکلیں بنیں گی. آپ کی اور میری نماز کی ایک شکل بنے گی، ایک وجود ملے گا اسے. لہٰذا ہمارے پاس موجود ہے روایات کے اندر کہ قیامت کے دن کسی انسان کے ساتھ ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت متین، متواضع، ہمدرد، مختلف میدانوں میں اس کے کام آنے والا ساتھ ہوگا، جو مختلف مصیبتوں میں اس کے کام آئے گا، برزخ کی زندگی میں، محشر کے مقام پر. اور وہ شخص کبھی اس سے پوچھے گا تو کون ہے جو میرے اتنے کام آیا ہے؟ تو نہ ہوتا تو میں برزخ میں پھنس جاتا، میں برزخ سے نکل نہیں سکتا تھا. اور یہ جواب دے گا کہ میں تیری نماز ہوں، تو نے مجھے اچھا رکھا، میں نے تجھے اچھا رکھا ہے. ذرا سا رک کر سوچے گا اب تک کی جو ہماری نماز ہے ہمیں برزخ میں سنبھال لے گی؟ کیا پڑھا ہے ہم نے، کیا کیا ہے؟ اس نماز سے برزخ گزار لیں گے ہم لوگ جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں. ان نمازوں سے قیامت گزار لیں گے ہم لوگ، جبکہ نماز نے ہمارا ہمدرد بننا ہے، اس نے ہمارے ساتھ رہنا ہے.
یہ تو میں اس صورت میں سوچ رہے ہیں کہ جب وہ برائی نہ بنے، اور اگر ہماری نمازیں بری بن رہی ہیں تو اب ہمیں اس برے کے ساتھ برزخ گزارنی ہے. پھر کسی کی نماز جانور کی صورت میں ہے، اس کو اس جانور کے ساتھ پوری برزخ کا وقت گزارنا ہے، نہ کہ ہمدردی نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے، ایک مصیبت بھی ہے. کیوں؟ نماز اچھی نہیں ہے، یا نہیں پڑھی ہے، یا اچھی نہیں ہے. تو نماز کے نام پر جو وجود اس کو مل رہا ہے وہ حیوانی وجود مل رہا ہے، اور ایک شخص کو نماز کے نام پر ایک رحمانی وجود ملتا ہے، نورانی وجود ملتا ہے، جس کے نور سے اس کو مدد ملتی ہے، جس کی ہمدردی سے اس کی مصیبتیں آسان ہوتی ہیں. اب میں تصور کریں ہمیں نماز سے کیا چاہیے. تکبیر کہیں، اللہ اکبر، اللہ کی عظمت اور جلالت چند لمحے کے لیے، چند سیکنڈز کے لیے اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں. یوں سوچیں جیسے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بندے ہیں ہم لوگ، کل اس کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے. یہ حساب دینے والا اگر حساب میں سختی کرے گا ہم جواب نہیں دے سکیں گے. آج کیوں نہیں سوچتے اپنے قیام نماز کے دوران کہ یہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسے کل اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، متواضع، خاشع، خداوند تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑا ہوں جیسے بندہ محشر میں، میدان حشر میں اس کے سامنے کھڑا ہے. تو توجہات کچھ اور ہونی چاہیے. انسان کے جسم کے اوپر سکون ہونا چاہیے، انسان کو خضوع اور خشوع کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جو بھی خضوع اور خشوع آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے ہمارے خداوند تعالیٰ کے سامنے. بس وہ تکبیر اور یہ قیام. اب اس میں آپ حمد پڑھیں گے، سورہ پڑھیں گے. حمد و سورہ میں مسلسل خداوند تعالیٰ کی طرف ذکر ہو کہ یہ خدا نے کیا پیغام دیا ہے جو ہم سے دہرانے کو کہا ہے. کیوں خدا نے سورہ حمد رکھی ہے؟ کیوں خدا نے سورہ حمد کو اتنا زیادہ دہرانے پر اصرار کیا؟ کچھ تو ہے اس کے اندر. جو انبیاء، اولیاء، اوصیاء، عرفاء، یہ سب کے سب سورہ حمد اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ مثلا اگر صرف ایک جملے کے اوپر توجہ فرما دیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے ہم محتاج ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جملہ دنیا ہونا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، خدا اس صراط مستقیم پر ہمیں جاری و ساری فرما. ان سب کو سوچتے رہیے. اس کا بہترین ابتدائی راستہ یہ ہے کہ ترجمہ سوچ لیں. جب آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ سوچتے چل جائیے. اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آئے گا کہ ان کے مفاہیم کو سوچیے. وہ رب العالمین ہے. اگر کمائی، نوکری کی وجہ سے مشغول ہیں اتنا کہ دماغ کہیں اور جا رہا ہے، تو اپنے آپ سے پوچھے گا رب العالمین تو یہ ہے، اس کو کیوں سوچ رہا ہوں؟ بھئی اگر دکان کا خیال آ رہا ہے، کام کا خیال آ رہا ہے، پیسے کا خیال آ رہا ہے، رب العالمین یہاں کھڑا ہے. میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں جو رب العالمین ہے. اب باقی کون ہے؟ پھر باقی کی حیثیت تو اس کے مقابلے میں آ جائے تو ہے ہی نہیں، کچھ وسیلہ بھی نہیں ہے اصلا. اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر تو رب العالمین یہ ہے، میں کوئی اور کیوں سوچوں؟ اصل دنیا کی کسی بھی مشکل کی خاطر اگر ذہن نماز میں ملتفت ہو رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے، اپنے آپ سے پوچھے گا اس مشکل کو حل کون کرے گا؟ اسی خدا نے کرنا ہے نا. کہیں اور سوچنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ ہمارا ذہن ظاہر شیطانوں میں بہکاتا ہے. ہمارے ذہن میں دنیا کی چیزیں آتی ہیں. مثلا آپ کے ذہن میں مدرسے کی کوئی چیز آ رہی ہے، اپنے آپ سے کہے گا علم خدا نے دینا ہے، کہیں اور سے نہیں آنا ہے. اگر نماز ہی خدا کی طرف نہیں پڑھی تو پھر کون سا علم مجھے دین کا راستہ دے گا؟ کسی علم نہیں دینا. اس نماز سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. لہذا حی علی خیر العمل ہے، یہ ہے خیر العمل. باقی سب اس کے مقابلے میں ختم ہے. لہذا دنیا کی کوئی مشکل ہو، آخرت کی کوئی مشکل ہو، اپنے آپ توجہ کو اس بات پہ رکھیے گا خدا یہ ہے، یہ دینے والا ہے. لہذا کوئی مشکل اس قابل نہیں ہے کہ میں نماز میں اس کے بارے میں سوچوں. کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی پریشانی ہے. اب ہم لوگ کیسے، ہم لوگ ہی کہتے ہیں پریشانی کی وجہ سے نماز میں توجہ نہیں رہتی. ارے بھائی ان پریشانیوں کا حل کس کے پاس ہے؟ خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے. تو نماز میں توجہ کیوں کہیں اور جا رہی ہے؟ پھر
اس کا مطلب حقیقت میں اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ شرک ہے. اگر میری توجہ نماز میں کہیں اور جا رہی ہے اس کی صرف ایک مشکل ہے، اس کی وجہ سے میرے اندر کہیں کوئی شرک خفی ہے ابھی. اگر موحد ہوتے، صرف خدا کے ماننے والے ہوتے تو خدا کے سوا کہیں اور کیوں سوچ رہے ہیں؟ پھر کون مشکل حل کر سکتا ہے؟ یہ ہماری اعتقاد اور عقیدے کے اندر باطنی کمزوری ہے جو ہماری نمازوں کو منصرف کرتی ہے، جو ہماری نمازوں کو کمزور کرتی ہے. تعویل اور فلسفے کے بارے میں عرض ہوا، نیت میں کس طرح سے ہے، قیام میں کیا ہے. اب ہر تکبیر پر ایک عظمت کا اعتراف ہونا چاہیے. عادت میں شامل کر لیجئے، جب بھی کہیں اللہ اکبر اپنے ذہن کو اللہ کی عظمت کی طرف لے کر جائیں، چاہے مکالمے کے اندر کہہ رہے ہیں. ہم لوگ مکالمے کے اندر الحمدللہ الحمدللہ بہت کہتے رہتے ہیں، بعض اوقات بڑی شدت کے تلفظ کے ساتھ. کون سوچتا ہے حمد کیا ہے، خدا کیا ہے؟ اپنی عادت بنائیں کہ آپ جب بھی کوئی ذکر کریں اس کے مفہوم کو سوچ کے کریں، بلا وجہ میں ایسے مت کریں. اپنی توجہات کو لے کے جائیں. اور ظاہر ہے میں آپ کی خدمت میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بھی یاد رہے. اللہ اکبر کہیں پھر رکوع میں گئے ہوں. ابھی جو رکوع میں گئے کس بات کی علامت ہے؟ مولانا نے ارشاد فرمایا ثم تعویل مد عنقک فی الرکوع، اور یہ کہ تم رکوع کے اندر اپنی گردن کو جھکائے ہو. تخطر فی نفسک آمنت بک ولو ضربت عنقی، اس کو اپنے ذہن میں لے کر آؤ کہ اے خدا میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں چاہے میری گردن کٹ جائے. بس تعویل کیا ہوئی رکوع کی؟ رکوع کی تعویل یہ ہے کہ رکوع کے اندر گردن میں جھکائے کھڑا ہوں، خدا اگر تیرے دین کی راہ میں گردن کٹنی ہے میں گردن کٹانے کو تیار ہوں. میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں اگر آپ اپنی ہر نماز کے اندر مائکرو سیکنڈ کے اندر بھی ان فلسفوں پہ توجہ دے گئے، فریکشن آف سیکنڈ کے اندر آپ نے رکوع کیا سبحان ربی العظیم بحمدہ ایک دفعہ صرف، اور اس ایک دفعہ کے دوران آپ نے ذرا سا سوچ کیا جو گردن جھکی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے اس نے کٹنا ہے، آپ کا یہ رکوع قبول ہوتا ہے. ہر عمل جتنی توجہ دیں گے قبول ہوگا، ورنہ ضائع ہو رہا ہے نعوذ باللہ تعالی. خدا ہم سب کو محفوظ کرے انشاءاللہ. ثم تعویل رفع راسک من الرکوع اذا قلت، اور یہ کہ تم نے رکوع سے سر اٹھایا اس کی تعویل یہ ہے جب تم کہتے ہو سمع اللہ لمن حمیدہ. اس کی تعویل کیا ہے؟ الذی اخرجنی من العدم الی الوجود، خدا وہ ہے جس نے مجھے عدم سے وجود نصیب کیا. یہ کہ یوں سر اٹھایا اور کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو یہ سر اٹھانا کیسا ہے؟ جیسے عدم سے میں خلق ہو گیا، مجھے وجود مل گیا. اب اسی طریقے سے سمع اللہ لمن حمیدہ، خدا اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد کرتا ہے. ذرا سی دیر کے لیے اپنے آپ سے سوچئے گا خدا سن رہا ہے. اتنا لطف آنا چاہیے اس کو احساس کر کے کہ وہ مالک الملک میری بھی سن رہا ہے. کتنا لطف آتا ہے انسان کو جب وہ دنیا کے کسی ایسے انسان کے بارے میں سوچتا ہے جس کو چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے رابطے میں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی خدا سے زیادہ ہمیں نہیں چاہتا. کیوں اس پہ لطف نہیں آتا کہ وہ ہمیں سن رہا ہے جبکہ وہ مالک الملک ہے اور ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ہمیں سنے. لیکن اور وہ کہہ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، جو خدا کی حمد کرتا ہے خدا اس کی سنتا ہے. اس کے بعد سجدے میں گئے. سجدے میں آپ نے پیشانی کو سجدگاہ پر یا خاک پہ رکھا، کم از کم یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے. وتعویل السجدۃ الاولى، سجدہ اولیٰ کی تعویل ان تخطر فی نفسک وانت ساجد، کہ تم اپنے نفس میں یہ احساس کرنا، یہ خیال لانا جب کہ تم سجدے میں ہو منہا خلقتنی، اے خدایا تو نے مجھے اس مٹی سے خلق کیا، میں مٹی سے خلق ہوں. تکبر کے خاتمے کے لیے خدا میں مخلوق ہوں جو مٹی سے خلق ہوں. دنیا میں کچھ بھی ہو میرے پاس، اصل یہ ہے کہ میں تیری مخلوق ہوں اور مٹی سے خلق ہوں. بہت باریک ایک اور نقطہ بھی ہے، یہ جو پیشانی کا وصف ہے یہ انسان کی علامت ہوتی ہے کہ یہ انسان کیسا انسان ہے. پتہ نہیں کتنے
سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو یہاں پر موجود نشانیوں سے انسان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پیشانی کا مرکز ہوتا ہے یہ انسان کے فیصلوں کو صحیح فیصلوں تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے، یعنی اگر اس مرکز کے اوپر کوئی ٹھیس لگتی ہے تو آپ کے ڈیسیشنز اچھے ڈیسیشنز نہیں ہوں گے، آپ کے فیصلے اچھے فیصلے نہیں ہوں گے۔ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اللہ نے اس مرکز کو زمین پر رکھ کر اپنی بندگی میں ڈال کر ہمیں یہ سکھانا چاہا ہے کہ تمہارے فیصلے بندگی کے ذریعے طے ہونے چاہیے، فیصلوں پہ تاثیر بندگی کی ہونی چاہیے، فیصلوں پہ تاثیر خواہشات نفسانیہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہم یہیں پہ ایک دعا بھی کر سکتے ہیں کہ خدا میں اپنے فیصلے کے مرکز کو تیرے سامنے جھکا رہا ہوں تاکہ تو مجھے صحیح فیصلے نصیب فرما دے۔ بس میں مٹی سے خلق ہوا ہوں، میرا وجود تیری خاطر ہے، میرا وجود تیرے سامنے جھکا ہوا ہے، اور اسی طرح ہم احساس کر سکتے ہیں خدا جس طرح میں نے سر کو تیرے سامنے جھکایا ہے تو میرے وجود کو اپنے سامنے جھکا دے، میں تیرا بندہ بن جاؤں، میں اپنی خواہشات کا بندہ نہ بنوں، میں دنیا کا بندہ نہ بنوں، میں انسانوں کا بندہ نہ بنوں، میں تیرا بندہ بنوں، اور میں اپنے سر کو جھکاتا ہوں تیرے سامنے۔ اس کے بعد انتہائی خوبصورت ایک تعبیر ہے، وہ یہ کہ جو سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا وَرَفْعُ رَأْسِكَ تَخْطُرُ بِقَلْبِكَ، اور سر کو اٹھاتے وقت یوں سوچے وَمِنْهَا أَخْرَجْتَنِي، اے خدایا اس مٹی سے تو نے مجھے خارج کیا ہے، یہاں سے نکالا۔ اچھا یہ جو دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ بہت اچھی تعبیر، ذرا سوچیے گا۔ پہلا سجدہ آپ کا اور میرا مٹی سے خلق ہونا ہے، دوسرا سجدہ اسی مٹی میں واپس جانا ہے، یہ ہماری خبر ہے، دوسرا سجدہ ہماری خبر ہے۔ اور ان دو سجدوں کے درمیان ہماری دنیا ہے جس میں ہم خدا سے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کیوں؟ یہ دنیا بری جگہ ہے، یہ دنیا گناہ کا مقام ہے، یہ دنیا لغزش کی جگہ ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کچھ بھی کر لوں گناہ ہوگا، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں، خدا سے استغفار طلب کرتا ہوں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں دنیا میں غرق نہ ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو اس دنیا میں رہتے ہوئے میرے گناہ بڑھ نہ جائیں۔ یہ استغفر اللہ بہت نفیس اشارہ ہے اس دنیا کی حقیقت کے اوپر۔ اور ذرا تصور کیجیے گا نماز کے اعمال میں اس سجدے کے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی مدت کتنی ہے؟ اتنی سی، یہ دنیا ہے، ختم۔ اس سے پہلے مٹی ہے، اس کے بعد مٹی ہے، اور یہ بیچ میں دنیا ہے۔ اور جتنا مر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے کٹ کٹ کے وہ اس دنیا پر، جس کی مدت قصیر ہے، جس کا مقام ذلیل ہے، اس کے لیے مر رہے ہیں۔ عقل نہیں ہے ہم لوگوں کو، فکر نہیں ہے ہمارے اندر کہ یہ صرف 50-60 سال ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے پہلے ہمیشہ سے ہیں، اس کے بعد ہمیشہ رہیں گے۔ یہ 50-60 سال ہے، اس کو بقا بھی نہیں ہے، اس کو فنا ہے، اور یہ ذلت کی جگہ ہے۔ کیوں اس پہ اتنا مر رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدا سے استغفار کر۔ دوسرا سجدہ گویا قبر کا ہے، گویا یہاں سے برزخ شروع ہو گئی ہے۔ کسی کو اپنی برزخ خوبصورت کرنی ہے، اسے چاہیے اپنا دوسرا سجدہ خوبصورت کرے۔ کسی کو اپنی برزخ بنانی ہے، اپنے دوسرے سجدے کو صحیح کرے، دوسرے سجدے پہ اہمیت دے۔ دوسرے سجدے میں معمولاً ذکر ہیں، اگر آپ تصور فرمائیں تو نماز کے آخری سجدے میں اذکار دیے گئے، اور ان اذکار میں متعدد اذکار ہیں جن کی طرف آپ توجہ فرما سکتے ہیں۔ یا خیر المسئولین رائج ذکر ہے، اس کے اوپر خاص کر توجہ فرمائے گا۔ مستحب اذکار کو اہمیت دیں، مستحب اذکار سے آپ کی زندگی بننی ہے، معنوی زندگی۔ اور مثلا اگر آپ قنوت کے اندر مستحب ہے ایک خاص ذکر، مثال کے طور پر کون سا ذکر جو آپ مستحب سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اب ایک ذکر آپ دیکھیے گا جو آپ توضیح مسائل میں مستحب پائیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ذکر جس کو مستحب پائیں اس کو کم سے کم اپنی پابندی میں رکھ لیجیے۔ مثلا ایسی مشورے کے طور پر عرض کر رہا ہوں
ہم لوگ معمولاً 2 نمازیں ملا کے پڑھتے ہیں. ایک نماز کے قنوت میں وہ ذکر لے لیں جو مستحب ہے، صحیح. دوسری نماز کے قنوت میں دعائے سلامتی امام دے لیں. مثلا شاید پہلی نماز کی قنوت میں آپ سب کی مرضی ظاہر ہے، اس میں کوئی وہ تھوڑی ہے، کوئی اصول نہیں ہے یہ. مثلا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو الحلیم الکریم، یہ ذکر آپ نے پہلی نماز کی قنوت میں لے لیا. اور بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا لمبی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور دوسری نماز میں آپ نے مثال کے طور پر اللہم کل ولیک لے لیا، اس کو آپ نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے. اچھا کوشش کریں جس ذکر کو اختیار کریں اس کو کچھ مدت تک پڑھیں، بار بار تبدیل نہ کریں. ایک ذکر پر دائم رہنا بہت ضروری ہے. اضافہ کر لیں، اس کو ترک نہ کریں. مثلا ایک دن آپ نے قنوت پڑھا، آپ کے پاس ٹائم کم تھا، آپ نے وہی پڑھا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. اور مثال کے طور پر کسی دن آپ کا دل چاہا کہ نہیں قنوت لمبا ہونا چاہیے، ایک اور ذکر لے لیں، کوئی اور ذکر اس کے ساتھ پڑھ لیں. اور مثال کے طور پر دوسری نماز کے اندر آپ نے دعا پڑھی اپنے امام کے لیے، کوئی اور ذکر آپ کے ذہن میں آ گیا، وہ بھی پڑھ لیں. اچھا سب سے اچھا ذکر ہر نماز میں وہ ہے جس پہ دل پگھلنا شروع ہو جائے، کوئی بھی ہو وہ ذکر اچھا ذکر ہے. باقی ذکر روٹین میں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن میں نے کہا کچھ دوام ہونا چاہیے. ایک ذکر اگر آپ نے لیا کچھ دنوں تک تو کم سے کم کریں اس کو. اور مثلا دوسری رکعت کے دوسری سجدے میں آپ نے متعدد ذکر ہیں آپ کے پاس جن کو آپ انجام دے سکتے ہیں، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین مثلا ایک ذکر ہے، یہ مستحب بھی ہے. ایک ذکر آیت اللہ مرشی نجفی نے لکھا ہے رکوع کے لیے. میرا نہیں خیال میں نے کہیں اور پر رکوع کے لیے کوئی اور ذکر اس طرح سے دیکھا ہو جو آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنی وصیت میں لکھا. آپ کے پاس اگر وہ وصیت نامہ ہو تو آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہو. اس میں انہوں نے فرمایا کہ ذکر رکوع کرے، یا وہ انہوں نے نماز کے آخری رکوع کے لیے لکھا تھا. نماز کے آخری رکوع کے لیے ذکر رکوع کرے، درود بھیجے وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اور اس کے بعد وہ ذکر انہوں نے بیان کیا تھا. اگر میں ذہن میں اس وقت آ جائے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نہیں میرے ذہن میں ابھی نہیں آ پا رہا. میں کوشش کروں گا اگر آدھے گھنٹے میں کال ہو جائے، ورنہ آپ کے پاس مدرسے کے اندر آیت اللہ مرشی نجفی کا وصیت نامہ چھپا ہوا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ضرور دیکھ لیجیے گا، اس میں لکھا ہوا ہے وہاں پر. انہوں نے فرمایا اپنے بیٹے کو شاید نصیحت کی تھی کہ اس ذکر سے زیادہ مجھے کسی اور سے معنویت نصیب نہیں ہوئی، اس سے ذکر سے بہت معنویت نصیب ہوئی. تو اس ذکر کو ضرور دیکھ لیجیے گا. ہم لوگ چونکہ ایک روٹین میں ذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر اس روٹین سے نکل کے وہ ذکر یاد کرنے کی کوشش کریں اس ذکر سے نکل جاتا ہے دماغ سے. جی ہاں کتاب میں اچھا کوئی جا کے گیا. ہاں ٹھیک ہے. بس رکوع کا ایک ذکر بیان ہوا، سجدے کے متعدد ذکر ہے. اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں یہ دوسرا سجدہ ہماری قبر ہے، دوسرا سجدہ ہماری قبر ہے. کسی کو قبر کی نورانیت چاہیے دوسرے سجدے کو صحیح کرے. یہ قبر ہے ہمارا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا دنیا ہے، دوسرا سجدہ قبر ہے. اس کو صحیح کریں. قبر سے اٹھنے کے بعد کیا ہے؟ برزخ ہے اور حشر ہے. حشر ہے. اب جو حشر میں آئے تو کیا کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اعتراف کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ خدایا میں تیرا بندہ ہوں. بس یہ گواہی کون سی گواہی ہے؟ جو ہم نے میدان حشر میں خدا کے سامنے دینی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے میدان حشر میں اس کی گواہی اچھی ہو، اسے چاہیے تشہد صحیح پڑھے. تو تشہد صحیح ہونا چاہیے، تشہد میں توجہ دیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب مجھے وصیت نامہ پڑھے ہوئے اتنے دن ہو گئے کہ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ میں نے اس میں کہاں پڑھا تھا. الحمدللہ یہاں پر ہے. ہاں اس میں لکھا ہے ایک ذکر کے لیے لکھا ہے، ذکر کی ہیڈنگ پہ لکھا ہے میں اسے ہر رکوع خاص طور پر آخری رکعت کے ذکر رکوع کے بعد
اس دعا کے پڑھنے پر تاکید وصیت کرتا ہوں. اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر رکوع پہ خاص کر آخری رکعت کے ذکر رکوع کے بعد یہ پڑھنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وترحم علی اجزنا واغثنا بحقہم یا ارحم الراحمین. عجیب ہے، میں نے کہیں پر یا ارحم الراحمین کے بغیر دیکھا تھا اس کو پہلے. بہرحال اس میں یا ارحم الراحمین لکھا ہے. صحیح ہوگا یقینا. بس یہ کیا ہوا اس کو آپ دیکھ لیجیے گا اس کتاب سے اور آپ دیکھ پائیں گے انشاءاللہ. سوری واجب نماز میں بالکل واجب نماز کوئی بھی ذکر کرنا جائز ہے، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، ذکر کے عنوان سے کر سکتے ہیں، مستحب کے عنوان سے نہیں کر سکتے جب تک کہ استحباب کا فتویٰ نہ ہو. مثلا جو ہم لا الہ الا هو الحلیم الکریم کہا اس کا استحباب کا فتویٰ موجود ہے، اس کا مستحب کا فتویٰ موجود ہے. یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین اس کا مستحب کا فتویٰ موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر مستحب کا فتویٰ نہیں ہے لیکن ہم ذکر کے عنوان سے کر سکتے ہیں. یہ آپ اس کتاب سے دیکھ لیجیے گا. میں اس کو ذکر کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وترحم علی اجزنا. اس کا مطلب ہے اے خدایا ہماری کمزوری کی خاطر ہم پر رحم کر. عجز کہتے ہیں عاجزی کو، ضعف کو، کمزوری کو. ہم عاجز ہیں تیرے سامنے اے خدایا. وترحم علی اجزنا اے خدایا ہمارے عجز پر ہم پہ رحم کر. واغثنا بحقہم اور ہماری نصرت کر اہل بیت نبی کے نام پر، ان کے حق پر. یا ارحم الراحمین. ہاں شاید بورڈ پہ لکھنا ہے اس لحاظ سے اچھا ہے کہ جو لوگ ویڈیو دیکھیں گے ان کو یہ سہولت مل جائے گی. وترحم على اجزنا واغثنا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو. بس دوسرے سجدے کو ہم نے قبر کی عنوان سے مولانا بیان فرمایا اور فرمایا کہ تعویل دوسرے سجدے کی یہ ہے کہ سوچے وَفِيهَا تُعِيدُنِي اسی مٹی کے اندر تو نے مجھے پلٹانا ہے. اور جب سر کو اٹھائے تو کہے وَمِنْهَا تُخْرِجُنِي تَارَةً أُخْرَى اور اسی مٹی سے تو مجھے دوبارہ اٹھائے گا. اب یہ آیہ کریمہ ہے ظاہر ہے. اور مِنْهَا خَلَقْتَنِي اگر ہم اوپر سے لیں مِنْهَا خَلَقْتَنِي وَمِنْهَا نہیں آیہ کریمہ ذہن میں رکھیے گا سورہ طٰہٰ کی میرے خیال میں یعنی کہ سورہ طٰہٰ بار بار ذہن میں آ رہی ہے. ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ کون سی سورہ سے ہے. کبھی موقع ملا تو بعد میں عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں. اصل میں ایک مشکل اینک کی وجہ سے پیش آتی ہے. جن لوگوں کو خدا ایک اینک نصیب کرے ان کی زندگی آسان ہے، ان کو دو اینک نصیب کر دیتا ہے بڑی مشکل بن جاتی ہے. وہ دو حصے کرنا پڑتے ہیں اس کے بعد اللہ بہتر کرے گا. فرمایا کہ دوسرے سجدے کو تعویل کیا دی کہ جیسے قبر کے اندر گئے پھر سر اٹھایا اور جب سر اٹھایا تو کیا سوچے وَمِنْهَا تُخْرِجُنِي تَارَةً أُخْرَى اور اسی سے تو مجھے دوبارہ اٹھائے گا. اس کے بعد مولانا نے فرمایا یہ جو تم بیٹھتے ہو اور الٹے پاؤں کو نیچے اور سیدھے پاؤں کو اوپر رکھتے ہو
وہ تعویل قعودک علی جانبک الیسری جانبک الایسر ورفع رجلک الیمنی وطرحک علی الیسری، یہ کہ نیچے الٹے پاؤں کو نیچے رکھا ہے، سیدھے پاؤں کو اوپر رکھا ہے. تخطر بقلبک، یوں سوچو اللہم انی اقمت الحق وامت الباطل، اے خدا میں نے حق کو بلند کر دیا اور باطل کو پامال کر دیا. کتنی خوبصورت، یعنی آپ تصور فرمائیں کہ پاؤں کی ایک حرکت پہ بھی مولا کہہ رہے ہیں اس پر بھی تعویل ہے، اس پہ بھی تعویل ہے. لہٰذا ہمارے پاس آداب موجود ہیں روایات کے اندر، اور ایک بہت طولانی روایت ہے جو بیان ہوتی ہے، اور اس کے اندر امام نے، مجھے وہ روایت اس کتاب میں نظر نہیں آئی، لیکن ایک روایت ہے مجھے یاد آتا ہے جس کے اندر اہل بیت نے جسمانی آداب کو بیان کیا ہے، جسمانی آداب کو، کہ جسم کے آداب کیا ہیں، کہ کس حالت میں نماز پڑھی جانی ہے. وہ تعویل و تشہد کا، اور تشہد کی تعویل کیا ہے؟ تجدید الایمان و معاودۃ الاسلام، کہ میں اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں اور اسلام کی طرف واپس آتا ہوں، اسلام کا اقرار کرتا ہوں. اس کے بعد جب یہ کہہ دے، اس کے بعد نبی اور ان کے آل پر درود بھیجے گا. اچھا اس میں اللہم صلی علی محمد، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم مثلا تشہد پڑھ رہے ہوں تو اپنے ذہن کے اندر اس بات کو سوچیں کہ ہم میدان حشر کے اندر خدا و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے رہے ہیں، اور جب درود بھیجیں کم از کم اللہ کے نبی اور ان کے اولاد کی قربانیوں کو ایک نظر سوچ لیں، کہ جب نبی کے اوپر درود بھیجا اور ان کی آل پر، تو ذرا سوچیں کہ کیا قربانیاں ہو چکی ہیں. ایسے ہی آسانی کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک دفعہ سوچیں مثلا جب نبی کے نام پر درود بھیجیں تو روضہ نبوی سوچ لیں، اور جب ان کی آل پہ درود بھیجیں تو جنت البقیع سوچ لیں. کتنی مضمونیت کے ساتھ، اور اہل بیت کے مقامات مقدسہ کو سوچیں. اللہم صلی علی محمد. اس کے بعد سلام ہے، اور سلام میں شروع نبی کے نام پر سلام ہے. بہت اچھا موقع ہے کہ یہاں پر سوچے کہ میں اپنے نبی کے ساتھ اپنے عہد کو باقی رکھتے ہوئے ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. نبی اکرم کی ذات مقدس کی طرف توجہ دیتے ہوئے، اپنے آپ کو نبی کا ماننے والا قرار دیتے ہوئے کہ میں 1400 سال کے بعد بھی اللہ کے نبی کا معتقد اور ان کی ذات گرامی کے اوپر سلام پیش کروں، تاکہ خدا تعالیٰ اس سلام کے بدلے میں مجھے نبی کی بات پر عمل کرنے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اس کے بعد جو تم سلام کرتے ہو السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گویا یہ خدا کی طرف سے تم پر رحم ہے اور خدا کی طرف سے تم پر امان ہے، کہ سلامتی ہو تم پر، یعنی گویا خدا کی طرف سے کہ تم سب کو خدا تعالیٰ سلامتی نصیب کرے، امان نصیب کرے، جہنم سے نجات نصیب فرمائے. اس کے بعد مولانا نے فرمایا من لم یعلم تعویل صلاته هكذا فهي خداج ای ناقصہ، فرمایا جس کو نماز کی یہ تعویل نہ پتہ ہو تو وہ اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے. ابھی نماز کی تعویل آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی، اور اس کے بارے میں عرض کرنے کے بعد اس کی تکمیل کی خاطر جب آپ ظاہر نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، مناجات یا مثال کے طور پر جس کو ہم تعقیبات تعبیر کرتے ہیں، ان تعقیبات میں بعض مستحب ہیں اور بعض آپ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. متعدد دعائیں ہیں، بہت ظاہر ہے نماز کے بعد کی دعاؤں کی کوئی فہرست بھی شاید نہ بن پائے ہم سے، اتنی زیادہ دعائیں ہیں آپ کے پاس. لیکن ظاہر جو مستحب ترین عمل جو اس موقع پر تعقیبات نماز میں ہے وہ تسبیح ہے بیوی کی. یہ تسبیح مستحب ترین اعمال میں سے ہے، اور مستند روایت کے مطابق جو مجھے یاد آتا ہے شہید اول نے یا شہید ثانی نے جو معامل درج فرمائی، شہید ثانی نے میرے خیال میں، اس میں انہوں نے بیان فرمایا روایت کے اندر کہ 1000 رکعت نافلہ نماز سے بہتر یہ تسبیح ہے ہمارے پاس. تو اس تسبیح کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، بہت ساری دعائیں بھی ہیں اس سلسلے میں، تسبیح سے پہلے کی بھی ہیں، تسبیح کے بعد کے لیے بھی ہیں. لیکن تسبیح کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ بہت سارے طریقے لکھے ہوئے ہوں گے.
نہیں معلوم کیوں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اس طریقے سے پڑھنا شاید سب سے اچھا ہے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اذکار معین ہے آپ کے پاس، 34 دفعہ آپ نے تکبیر کہنا ہے، 33 دفعہ الحمدللہ کہنا ہے، 33 دفعہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، میں اس کے تمام نقص اور عیوب کو اپنے اوپر رکھتا ہوں، نہیں معلوم اس سے یقیناً اس سے بہتر بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یوں تصور فرمائیں کہ یہ تمام ذکر آپ اپنے دل سے کر رہے ہیں۔ دل یعنی وہی جہاں سے آپ کا خون نکل رہا ہے، اور یہ خون نکل کے جسم کے حصے تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، تکبیر، تحمید، تسبیح، یہ تینوں آپ اپنے دل سے کر رہے ہیں، اور جب آپ کے دل سے یہ ذکر نکل رہا ہے تو خون کے ذریعے آپ کے سارے وجود تک پہنچ رہا ہے۔ ہر ذکر کے پیچھے ایک مفہوم ہے۔ مثلا تکبیرہ کا مفہوم کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکبیرہ کا مفہوم ہے کہ ہم خدا کی عظمت اور جلالت کا اعتراف کریں۔ آپ نے 34 دفعہ تکبیر کہنی ہے، کتنی دفعہ کم سے کم اعتراف کر لینا چاہیے؟ کم از کم ایسا ہو کہ 2-4 سیکنڈ، 10 سیکنڈ کے لیے تو آپ کے دل میں خدا تعالیٰ کی عظمت آئے تھے۔ تو کوشش کریں کہ ایک کہ یہ آواز جیسے دل سے نکل رہی ہے آپ کے، اور خون کے ذریعے پورے وجود تک پہنچ رہی ہے، اور اس تکبیر کے پیچھے اللہ کی عظمت اور جلالت کو سوچیں۔ تحمید، حمد کریں تو کیا سوچیں؟ ان نعمتوں کو سوچیں جو خدا نے دی، شکر بجانا ہے خدا نے خدا۔ انسان جب نعمت کا شکر بجا لاتا ہے تو نعمت بڑھتی ہے، تو کم سے کم اس کے لیے سوچیں خدا تیری نعمتیں ہیں، زندگی بھر مجھے نعمتیں ملی ہیں، شکر ہے تیرا۔ اگر مصیبت میں ہو تو کیا سوچے؟ مصیبت میں سوچو خدا تو نے ہمیشہ زندگی میں ہمیں نعمتیں دی ہیں، آج مشکل میں بھی ڈالا، یہ بھی تیری نعمت ہے، تو ہمیں کہیں پہنچانا چاہتا ہے، اس کا مطلب اپنی تحمید کو، حمد کو خوبصورت کریں۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کے اندر کوئی نقص و عیب نہیں ہے، نقص و عیب ہمارے اندر ہے۔ اس بات کو سوچیں کہ نقص و عیب ہمارے اندر ہے، غلطیاں ہمارے اندر ہیں۔ میں تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں، اطمینان سے کہہ رہا ہوں، جس کسی نے اس طریقے سے تسبیح پڑھی ہے، اپنے اندر ایک اثر احساس کیا ہے۔ میں اس کو بہت ٹیسٹ کر چکا ہوں، دوسرے لوگوں کو ٹیسٹ کروا چکا ہوں، اور مطمئن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نے ایک دفعہ بھی تسبیح اس طرح سے پڑھی جس کا اجمالی طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، تقریباً ناممکن ہے کہ آپ کو احساس نہ ہو کہ کچھ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ آپ احساس کریں۔ طریقہ کار بہت سادہ ہے، یہی تمام 100 ذکر آہستہ آہستہ کہیے، یوں سوچیے جیسے آپ اپنے دل سے کہہ رہے ہیں، جہاں سے خون نکل کے پورے جسم تک پہنچ رہے ہیں۔ تکبیر کے پیچھے اللہ کی عظمت کو سوچیں، خدا تو عظیم ہے، جلالت تیرے لیے، ہم حقیقت کے سامنے۔ تحمید کے پیچھے خدا کی نعمتوں کو یاد کریں، خدا تو نے نعمتیں دی ہیں، یہ کہ میں ذکر کروں یہ بھی نعمت ہے تیری، لیکن میں نے نماز پڑھ لی یہ بھی تیری نعمت ہے، باقی دنیا میں تو نے نعمتیں دیتا حشر دی۔ تسبیح میں سوچو خدا نقص میرے، تو نے مجھے اچھا بنایا تھا، میں نے ناقص کیا اپنا، نقص میں نے خوبی تیری طرف سے۔ مطمئن ہو کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر اور میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ جتنا اچھا ذکر کریں گے مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا، اور میں کیوں یہ حماقت کروں کہ ثواب ملنے کے موقع کو ضائع کروں؟ میں بھی چاہتا ہوں ثواب ملے گا، میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کا ذکر کریں گے، مجھے بھی ثواب ملے گا اس کا، اور خدا میری تسبیح کو بھی اچھا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ آیت اللہ خمینی، امام خمینی کی عمر اس وقت 40 سال کے قریب تھی، 40-42 سال میرے خیال میں، واقعہ میں لکھا ہے۔ مشہد تشریف لے گئے، مشہد میں ایک بہت بڑے عارف تھے، ان کا نام نخوچی تھا، ان کے پاس گئے، جو مجھے ابھی یاد آتا ہے، نام سے ظاہر بہت زیادہ سروکار نہیں ہے، بہت بڑے عارف تھے، ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر امام خمینی نے عجیب فرمائش کی، کہا کہ کیا آپ مجھے علم کیمیا سکھائیں گے؟ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کو علم کیمیا آتا ہے۔ علم کیمیا کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو ہمارے یہاں کیمسٹری کو کیمیا کہتے ہیں، لیکن علم کیمیا وہ علم ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی دھات کو سونا بنا سکتے ہیں۔ صحیح، 40 سال کا سن ہے، اور انہوں نے اس بڑے عارف سے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو علم کیمیا ہوتا ہے، ان سے کہا کہ کیا مجھے آپ علم کیمیا سکھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ تم کیا مجھے اس بات کی ضمانت دو گے کہ زندگی میں کبھی اس کو غلط چیز میں استعمال نہیں ہونے دو گے؟
اس واقعے میں لکھا ہے کہ امام خمینی نے تھوڑا سا سوچا اور وہ مشہور تھے اسٹریٹ فارورڈ ہونے میں، کبھی تکلفان کی باتیں نہیں کرتے تھے، اسٹریٹ فارورڈ انسان تھے، بالکل سیدھے راست سچ بولنے والے. کہا نہیں میں ضمانت نہیں دے سکتا کیونکہ میں انسان ہوں، اور انسان کبھی بھی اپنے نفس کے ہاتھوں ضمانت کیسے دے سکتا ہے. کہا پھر ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہو تم، انسان ضمانت نہیں دے سکتا، لیکن میں تمہیں ایک ایسا ذکر بتاتا ہوں جو علم کیمیا سے بڑھ کر ہے. تو تمہیں کیمیا کیوں چاہیے؟ کہا میں انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ کام کروں، اس سے انسانوں کی خدمت کروں گا. کہا میں تمہیں ذکر دوں گا جو کیمیا سے بڑھ کر ہے، کیمیا سے بڑھ کر. یہ عجیب تصور دیا ہے. تو ذکر یہ تھا. ذکر کیا ہے؟ ترتیب ہے، تھوڑی سی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کہا پہلے آیت الکرسی پڑھو، تسبیح سے پہلے آیت الکرسی پڑھو. کم از کم واقعے کے اندر لکھا ہے هو العلی العظیم تک پڑھنا. کم از کم واقعے کے اندر لکھا ہے هو العلی العظیم تک پڑھنا. تو میں نے اپنی زندگی میں یہ رکھا ہے کہ فجر کے بعد آخر تک پڑھوں گا، خالدون تک پڑھوں گا، اور ظہر عصر کے بعد، ظہر اور مغرب کے بعد، ایکچولی عصر اور عشاء کے بعد، کیونکہ میں ہر دونوں کے بعد نہیں پڑھ پاتا تو میں نے عصر کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھتا ہوں. عصر اور عشاء کے بعد میں نے سوچا هو العلی العظیم تک پڑھوں گا. ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا تھا هو العلی العظیم تک پڑھنا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں میں نے اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہو پایا کہ میں خالدون تک پڑھنے کی فضیلت کو کیسے ضائع کروں. مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات. یا تو مجھے یہ کر لینا چاہیے کہ میں خالدون تک علیحدہ پڑھوں اور اس کو دوبارہ علی العظیم تک پڑھ لیا کروں. ایک راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال جو میرے لیے مقدور تھا میں نے وہ کیا. انہوں نے فرمایا پہلے آیت الکرسی پڑھو هو العلی العظیم تک. اچھا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیوں کہہ رہے ہوں گے، یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ هو العلی العظیم تک صرف خدا کی صفات کا تذکرہ ہے، اس کے بعد مومنین کی صفات کا تذکرہ ہے. شاید اس خاطر انہوں نے کہا. بہرحال انہوں نے واقعے کے اندر لکھا کہ تم آیت الکرسی هو العلی العظیم تک پڑھو، اس کے بعد تسبیح پڑھو، بی بی کی تسبیح پڑھو. بی بی کی تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود بھیجو نبی ان کے آل پر. اس کے بعد فرمایا سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا کچھ حصہ ہے، 2 سے لے کے 4 تک. شروع یہاں سے ہو رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یہاں سے شروع ہو رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. کہاں پہ ختم ہوتا ہے؟ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. یہاں پہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوگا، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یہاں پہ ختم ہوگا. صحیح. اس کو انہوں نے کہا یہ علم کیمیا سے بڑھ کر ہے. اچھا اب نقصان کیا ہوتا ہے ان باتوں کا؟ نقصان بھی عرض کرتا چلوں. نقصان یہ ہوتا ہے ہم دنیا کی خاطر پڑھنے لگتے ہیں، مفہوم بھول جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں جادو کی طرح، نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ جادو نہیں ہے. ہر ذکر کا پہلا جادو یہ ہے کہ مجھے بندہ بنائے، بس، باقی جادو نہیں چاہیے. ایک شخص نے کسی اپنے طالب علموں کو کہا میں تمہیں ایک ایسی چیز سکھاؤں گا جس سے تم فرشتوں کو دیکھنا شروع کرو گے. اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے. کہا کیوں نہیں چاہیے؟ کہا میں یہ ذکر سیکھتا ہوں اللہ کا بندہ بننے کے لیے، مجھے چیزیں نہیں دیکھنی ہیں، مجھے اللہ کی طرف جانا ہے. ہم لوگ یہ ذکر دنیا کی خاطر کرنے لگتے ہیں. پھر دنیا کی خاطر مت کریں، بندہ بننے کی خاطر کریں. ہمیں بندہ بننا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. ہمیں بندہ بننا ہے اصل میں. بس ہمیں کیمیا نہیں چاہیے اس معنی میں کہ ہم دھات کو سونا بناتے پھریں. اور امام خمینی کو بھی کیمیا صرف اس لیے نہیں چاہیے تھا کہ ان کو سونا چاہیے تھا، نہیں، ان کو سونا نہیں چاہیے تھا. ان کو اللہ کا بندہ بننا تھا، بندگی کے لیے بندوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے. اس خاطر وہ کہہ رہے تھے مجھے سونا دے دیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں سونے سے بڑھ کر کیمیا دوں گا جس سے تمہاری بندگی بڑھ جائے گی. اور جب تمہاری بندگی بڑھ جائے گی تو وہ سب چیزیں جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس سے بڑھ کر حاصل کرو. آج جو کچھ امام خمینی نے حاصل کیا وہ کیا حاصل کیا؟ اربوں انسانوں کی زندگیاں تبدیل کر دیں، اربوں انسانوں کی.
آج اگر میں اور آپ بہترین دنیا کی تبلیغ کریں، چند ہزار لوگوں کو متاثر کریں گے، اور اس مرد خدا نے کروڑوں اربوں انسانوں کو متاثر کر دیا، یہ کیمیا سے بڑھ کر نہیں ہے کیا؟ یقیناً کیمیا سے بڑھ کر۔ اب یہ دنیا ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ توجہات فرمائیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے ابھی، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے انشاءاللہ۔ اگر میں اور آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، آپ ہفتے بھر کے اندر اپنے اندر اچھی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اپنے وجود پہ محنت فرمائیے، یہ جو وقت زندگی کا گزر رہا ہے ضائع نہیں ہونے دیں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہو سکتا ہے، ممکن آج رات فوت ہونا ہو، ہمارے پاس وقت کا پتہ نہیں کتنا ہے، لہذا کسی نماز کو کم اہمیت مت سمجھیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ہر نماز کو ایسے پڑھو جیسے یہی آخری نماز ہے، نہیں معلوم اگلی نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ اور میں کسی چیز پر وقت نہ لگائیں جس پہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہو، اپنے وجود کو ایک خاص ڈائریکشن کی طرف لے کر چلیے، اللہ کی بندگی کی طرف، اس طرف لے کر چلیں گے زندگی آسان ہوگی۔ دکھاوے کی زندگی میں مت جائیے، دکھاوے کی زندگی آپ کو دو زندگیاں دے دے گی، دو وجود دے دے گی، ایک دکھانے کا اور ایک اصل وجود۔ میرا نہیں خیال کسی بھی انسان کی زندگی میں اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی چیز ہو کہ اس کے دو وجود بن جائیں، ایک اندر کا ایک باہر کا، مت رکھیں اس کو۔ اور میں چونکہ خود اس مصیبت میں مبتلا رہ چکا ہوں، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کی اور میری زندگی کے لیے وبال ہے کہ ہمارے دو وجود ہیں۔ نہیں معلوم ابھی بھی اس سے جان چھوٹی یا نہیں چھوٹی، لیکن کم از کم جو سمجھ میں آتی ہے بات یہ کہ دو وجود نہیں ہونا چاہیے، ایک وجود ہونا چاہیے، اور وہ وجود خدا کی خاطر ہونا چاہیے۔ اگر ہم خدا سے تعلقات اچھے کر گئے، بندوں سے تعلقات کی ضمانت اس نے خود دی ہے، تو خدا خود کرے گا۔ ہمیں بندوں سے تعلقات کی بہت محنت نہیں کرنی ہے، ہمیں خدا سے تعلقات کی محنت کرنی ہے۔ بس بندوں سے تعلقات کیوں اچھے رکھیں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا ہے، اس خاطر نہ کہ بندوں سے ہمیں کچھ چاہیے، ان سے کچھ نہیں مل سکتا، نہ یہ دے سکتے ہیں نہ یہ لے سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، خدا نے تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خدا نے فرماتا ہے کہ اگر کوئی مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے، سب کمزور ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے سامنے محتاج ہو، اللہ ہے جو بے نیاز ہے۔ تو کیوں ہم اپنی زندگی کو اس پہ گزار لیں کہ ہم محتاجوں کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ بس جو میں آپ کی خدمت میں اس وقت عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ دکھاوے کی زندگی میں کبھی مت جائے گا، چاہے اچھائی کا دکھاوا ہی کیوں نہ ہو۔ اچھائی کے دکھاوے میں بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، عبادتوں کے دکھاوے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، علم کے دکھاوے میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ وہ کریں جو پیور آپ کا خدا کے لیے ہو کام، اس سے آپ کو اچھائی ملے گی، ترقی ملے گی۔ جی ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، ان کا نام اچھی طرح ذہن میں نہیں ہے، کچھ آ رہا ہے ذہن میں لیکن اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ ای میلز کے اوپر تھا، نہیں یہ کافی پہلے کی بات ہے جب ماحول کی 40 سال کی قریب تھی، نہیں نام شاید ایسا ہی ہو میرے خیال میں نے ایک آدھ دفعہ درس میں کہا بھی ہے، میرے ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے، شاید ڈھونڈوں گا تو مل بھی جائے کبھی، لیکن نام سے بہت فرق نہیں پڑے گا، اصل اسپرٹ وہ ذکر ہے جس کی طرف آپ کو توجہ دینی ہے۔ میں اس کا جواب دیتا چلوں۔ لکھا ہے کہ تشہد میں اگر آنسو آ جائیں نبی اور ان کے آل کے مصائب کو سوچتے ہوئے تو کیا یہ نماز کی درجات پہ فرق ڈالے گا؟ چونکہ خدا کے علاوہ اس کے بندوں کی مظلومیت کے آنسو ہیں، چونکہ وہ قربانیاں جو کچھ ہیں وہ سب خدا کے لیے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو۔ ختم نماز کے بعد جو سجدہ شکر پڑھا جاتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے؟ متعدد طریقے لکھے ہوئے ہیں، آپ ان طریقوں میں سے کسی ایک کو دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کوئی بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے دعا کرنے کو کہا ہے، تو آپ کوئی بھی طریقہ دیکھ سکتے ہیں جو سجدہ شکر کے اندر انجام پاتا ہو۔ اس میں مفاتیح الجنان میں اگر آپ دیکھیں تو مفاتیح الجنان میں ایک حصہ ہے آخر میں جو اس کو ملحقات
ملحقات کہتے ہیں یا باقیات الصالحات کہتے ہیں، اس کے اندر بھی سجدہ شکر کے بہت سارے طریقے لکھے ہیں۔ کم از کم سجدہ شکر یہ ہے کہ 3 دفعہ خدا نکال کے سامنے کہیں شکران للہ، اور اس شکران للہ کو توجہ کے ساتھ انجام دیں، یعنی اس میں اللہ کے شکر کو واقع سنیں۔ جی فرمائیے، آپ لکھ کے دیں، اس میں ہم لوگ اس طرح سے نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ جی ہاں، اس میں لکھا ہے کہ اس میں جو لکھا تھا وہ تھا کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، لیکن مثلا میں خود ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ پاتا، کیونکہ ٹائم کی جو لمٹ ہوتی ہے بعض اوقات وہ نہیں پڑھنے دیتی، تو میں اور پھر میں ایک اور بات سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد میں جبر کر کے نہ پڑھوں، میں دل چاہتا ہوں تو پڑھوں گا، تو اس خاطر میں نے اس کو 2 نمازوں کے بعد ایک نماز میں رکھا ہے، یعنی ظہر عصر کے نماز میں عصر میں رکھا ہے اس کو میں نے، اور مغرب عشاء میں عشاء کے بعد رکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت اچھی دعا ہے، دعائیں بہت ہیں، دعا کی دنیا وسیع ہے، الحمدللہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، انہوں نے دعائیں بہت دی ہیں، بہت لکھی ہیں۔ ایک بہت اچھی دعا جو ماہ رمضان کی ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور۔ اس میں اہل قبور کون ہیں؟ اس میں اہل قبور ہم ہیں، ہم اہل قبور ہیں۔ کیوں؟ ہم نے قبروں میں جانا ہے، ہم اہل برزخ ہیں، قبر کا مطلب برزخ ہے۔ ہم لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اہل قبور کا مطلب مرحومین ہے، مرحومین تو ہیں ہی، وہ قبروں میں پہنچ چکے ہیں، ہم لوگ اہل قبور ہیں۔ ہم لوگ کیوں ہم اہل قبور ہیں؟ کیونکہ ہم نے قبروں میں اترنا ہے، ورنہ مثلا اس میں لکھا ہے کہ خدا اہل قبر کے اوپر تو سرور نازل فرما اور جو بھوکے کو کھلا دے۔ اچھا، اب بھوکا کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں بھوکا صرف وہ ہے جس کا پیٹ خالی ہے، نہیں، وہ صرف بھوکا نہیں ہے۔ آیا واقعاً عریا صرف وہی ہے جس کے پاس لباس نہیں ہے؟ گناہ عریانیت ہے، قطعاً عریانیت ہے۔ اصل میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں، آیت اللہ زادی عاملی کا عجیب سا جملہ ہے، معاف کیجیے گا اگر کسی کو برا لگے۔ اس میں لکھا ہے جھوٹ اور غیبت ویسے ہی اثر رکھتی ہے جیسے عورت کی عادت اثر رکھتی ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی اس کے بعد۔ ہم لوگ مفاہیم پہ نہیں پہنچے، ہم لوگ صرف ظاہر کی دنیا سے کھیل، مفاہیم پہ جانے کی کوشش کریں۔ یہ جو اس دعا میں کہا ہے عریا کو لباس دے دے، مثلا بھوکے کا پیٹ بھر دے، آپ کو اور ہمیں نہیں معلوم ہم لوگ برزخ میں کون کون عریاں کر رہے ہیں، ہم لوگ کون ہیں۔ ہم لوگ اپنی ظاہر کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں ہم لوگ اچھے ہیں، مثال کے طور پر۔ ان دعاؤں کی طرف توجہ فرمائیے۔ ایک اور انتہائی نفیس دعا ہے، وہ دعا جو 15 شعبان کی رات کے لیے ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک۔ یہ دعا بہت نفیس دعا ہے۔ 15 شعبان کی رات مفاتیح الجنان کے اندر دعا لکھی ہے، اور اس دعا کے ساتھ ہی کسی کا قول لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے یہ دعا جامع دعا ہے، اس کے اندر دنیا اور آخرت کی اچھائی جمع ہو گئی۔ لکھا ہے کہ نماز میں بے اختیار دنیاوی خیالات آتے ہیں تو ہم اپنی توجہ تعبیر نماز کی طرف موڑ دیتے ہیں، لیکن یہ جو دنیاوی خیالات ذہن میں بے اختیار آتے ہیں، کیا اس کے لیے بھی ہم گناہ گار ہوں گے؟ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر سزا ہے کہ مثلا آتش جہنم میں نعوذ باللہ اور اس طرح کی چیزیں۔ ایک سزا یہ ہے کہ وہ جو لطف ملنا تھا وہ ختم ہو گیا، یہ سزا ہے۔ ہاں، اس طرح گناہ گار ہوتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دیکھنے میں ہے کہ تکبیر کے لیے پورے ہاتھ بلند نہیں کیے جاتے ہیں، صرف اشارہ کیا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، لیکن مستحب نہیں ہے۔ مستحب کیا ہے؟ پورے ہاتھ بلند کیے جائیں، ٹھیک ہے، اس میں صحیح ہے، اس میں غلط نہیں ہے، اگر کوئی صرف اس طرح بلند کرے یہ بھی کافی ہے۔ لکھا ہے کہ دکھاوے کی زندگی، مثلا لباس، تزئینات، آرائش، اگر کسی کا دل دنیا میں بالکل نہ لگے، نہ لباس بنانے میں، نہ اپنے لیے ماری دنیا جمع کرنے میں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر انسپریشن نہیں ہے، اس کے اندر کسی چیز کا جذبہ ہے ہی نہیں، نہ خدا کا نہ دنیا کا۔ ایک دفعہ یہ ہو سکتا ہے اس کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے، اس لیے دنیا کا جذبہ نہیں ہے، لیکن خدا کی خاطر بہرحال اس دنیا میں رہنا ہے۔ مثلا مولا امیر المومنین جتنی محنت کرتے تھے کھیتوں کے اوپر، عجیب محنت کرتے تھے، مردہ زمینیں آباد کرتے تھے، نہروں کو جاری کرتے تھے، کنویں کھودتے تھے، کیا یہ دنیا نہیں تھی؟ تھی تو دنیا، لیکن اللہ کی خاطر تھی، اپنی خاطر نہیں تھی۔ بس جو کہتا ہے مجھے کمال کا کوئی شوق نہیں ہے لہذا سست پڑا رہتا ہے، یہ سمجھتا ہے یہ خدا کی بندگی ہے۔ نہیں، خدا کی بندگی نہیں ہے۔ ہاں، حرام سے نہ کمائے، حلال سے کمائے، لیکن کمائے۔
کیوں اس دنیا کو استعمال کر کے آخرت بنائے اپنی، اس کے بندوں میں کام کیوں نہیں آتا؟ ایک دوست نے مجھ سے دبئی میں کہا، کہنے کا میں نے اتنا بزنس کر لیا ہے، میری نسلوں کے لیے کافی ہے، اب میں مزید نہیں پھیلانا چاہتا، مجھے دنیا نہیں چاہیے اور۔ میں نے کہا تم اپنے لیے مت لگاؤ، کارخانہ لگاؤ، مزدوروں کو نام کرو، اس سے جو بھی پروفٹ آئے گا مزدوروں کو ملے گا۔ کہنے کا مولانا صاحب دوسروں کی دنیا کے لیے محنت کرنے کا دل نہیں چاہتا، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم دوسروں کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتے، اپنے لیے محنت کریں تو پھر صحیح ہے، یہ کمزوری ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے محنت کرنی۔ مولانا عمر اتنی محنت کرتے تھے، کس کے لیے محنت کر رہے تھے؟ دوسروں کے لیے محنت کر رہے تھے۔ ایک فقہی حکم پوچھا ہے کہ اگر مرجع تقلید حکم جہاد دیں اور حاکم جانے کی اجازت نہ دے۔ میں نے عرض کیا ہم یہاں فقہی جواب دینے کے لیے نہیں ہیں، فقہی مسائل کہیں اور پوچھیں آپ۔ لکھا ہے کہ اگر کسی بچے کی عمر 12 سے 13 سال ہو تو وضو کی دعاؤں کے لیے ترجمے بتائیں یا عربی میں یاد کرا دیں؟ بعد میں مفاہیم جب ذرا بڑے ہو جائیں گے کیونکہ ابھی سمجھ نہیں سکیں گے، زیادہ بہتر کیا ہے؟ اس کو اردو میں بتا سکتے ہیں، عربی آہستہ آہستہ یاد کراتے رہیں۔ میں نے کہا دونوں کو سامنے لکھ دیں تو اس کو یاد ہو جائیں گی آہستہ آہستہ، کبھی کبھی زندگی میں یاد ہو ہی جائے گا۔ یہ ریپیٹڈ کویشچن ہے، ان کو میں نے جواب دے دیا۔ ہاں لکھا ہے نماز کے ترجمے کی طرف دھیان دیتے ہیں تو رکعت بھول جاتی ہیں، اس کے لیے کیا کریں؟ شیطان سے پناہ مانگیں، بھولنا اچھی نشانی نہیں ہے۔ البتہ بہت بڑے بڑے لوگ بھول جاتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان کے ذہن میں بعض اوقات چیزیں نہیں رہ پاتی، لیکن اس میں اس طرح کر سکتے ہیں، کوئی نشانی رکھ لیں اپنے لیے، جیسا کہ ایک نماز کے لیے صدقہ آتی تھی مہر امین نام کر کے، وہ اچھی ہے، یا کوئی ایسا کوئی آپ اپنے لیے پیٹرن بنا لیں جس سے آپ کو بھولنا کم ہو جائے۔ لیکن نماز میں توجہ ضرور ہونی چاہیے، کم از کم اتنا ہے ترجمے کے اوپر توجہ دیں۔ البتہ ترجمے پہ توجہ دینا کافی نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے ہم ترجمے پہ توجہ دینے کو اسٹینڈرڈ بتا رہے ہیں، نہیں، ترجمے پہ توجہ دینا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، ترجمہ پھر ترجمہ ہے، بالآخر وہ خالق کا کلام نہیں ہے، اصل جو کلام ہے وہ عربی خدا متعال کا کلام ہے، تو اس کو سمجھنے کی طرف جائیں اور اس ترجمے کے پیچھے اس نماز کے حقائق کو سوچیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ نقص کاؤنٹ ہوتا ہے عرفاء کے سامنے کہ ہم سوچیں ہم صرف نماز کا ترجمہ سوچیں گے، یہ نقص ہے ان کے نزدیک، کہتے ہیں اس پہ نہیں سوچیں، آپ حقائق کے اوپر سوچیں۔ اس نماز کی بہت ساری حقیقتیں ہونی چاہیے، یعنی اگر نماز معراج مومن ہے اور نبی نے معراج میں کئی درجات طے کیے تھے آسمانوں میں، تو اس کا مطلب ہے اس نماز کے ہر مرحلے میں کچھ مدارج ہونے چاہیے۔ ہم نے کوئی طے نہیں کیا ہوگا، ہم نے کوئی طے نہیں کیا ہوگا کیونکہ ہم نے محنت نہیں کی۔ محنت کریں گے، مسلسل محنت کریں گے تو انشاءاللہ خدا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس دعا کے لیے کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا آپ کی اور ہماری نماز کو بہتر کریں اور ہماری اور آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔